کیا تعلیم غلام بناتی ہے؟ ہم اکثر یہ موٹیویشنز کی لائن سنتے رہتے ہیں کہ تعلیم کا نظام جو ہے وہ آپ کو غلام بنا رہا ہے یا تعلیم آپ کو غلام بنا رہی ہے۔ دراصل دیکھیں، تعلیم غلام نہیں بناتی، ہم سوچ کے غلام ہوتے ہیں، تعلیم کے غلام نہیں ہوتے۔ تعلیم تو آپ کو وہ آزادی پرووائڈ کرتی ہے یا وہ آزادی دیتی ہے جس آزادی کو سوچ کی فکر کو دراز کرنے کا نام ہوتا ہے۔ آج جو موٹیویشن ہوتی ہیں یا یہ جو موٹیویشن سب کو دی جاتی ہیں، یہ کسی طرح سے کہیں بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ تعلیم کی بنا پر ہم نے جو ہے مختلف قسم کی ایجادات کو دیکھا۔ ابھی ہم اس سوال کو ہی مزید اس ویڈیو کے ذریعے آپ پر واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ تعلیم کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہے، یا آپ کی کامیابی میں تعلیم کے کیا کردار ہیں، کیونکہ تعلیم غلام نہیں بناتی، لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ جی تعلیم غلام بناتی ہے۔ اگر تعلیم غلام بناتی ہوتی تو کیا جنگلوں سے محلوں تک کا سفر ہوتا، یا ہو پاتا محلوں تک کا سفر، یا شہروں میں جو اتنے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کیا یہ مناظر نظر آتے؟ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم آپ کو غلام بناتی ہے، بلکہ تعلیم آپ کو ایک نیا سوچ اور نئے نظریہ، نئی فکر دیتی ہے۔ تعلیم کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ آپ کی فکر کو دراز کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو غلام بنانا ہوتا ہے۔ غلام آپ کو کیا بناتا ہے؟ آپ کو آپ کی سوچ غلام بناتی ہے، کیونکہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں آپ کو جو یہ بیان دیتا ہے یا یہ کام یہ بتاتا ہے کہ جی تعلیم آپ کو غلام بناتی ہے، بیسکلی وہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے، کیونکہ اسے آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہو، کیونکہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو گئے تو آپ اس کے غلام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو تعلیم کسی لحاظ سے غلام نہیں بناتی، تعلیم آپ کی نظریہ فکر کو دراز کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور وہ بڑھاتی ہے، جس کی بنا پر آپ نے شہروں میں ترقیاں، گاؤں میں ترقیاں اور بہت سارے معاملات آپ نے دیکھے جو تعلیم سے جڑتے ہیں۔ تعلیم کے وجود سے کیا ہوا؟ دنیا میں ہی مزید ایجادات ہوئیں، نئی نئی ایجادات کو دیکھا گیا، نئی نئی ایجادات ہوئیں۔ اب ایجادات کیسے ہوئیں؟ ٹیکنالوجی آئی، ٹیکنالوجی کے علاوہ آپ نے بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ایسے انسٹرومنٹ دیکھے جو ہسٹری کی بنا پر اس کے اندر انوویشن آئی، یعنی اس کو جدید کیا گیا۔ تو یہ تمام جدت جو ہے تعلیم کی بدولت ہے۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ تعلیم ہمیں غلام بناتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا کہ ہم تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے۔ اصل میں اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے یا ینگ لوگ ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے تاکہ وہ مزید اگلی نسلوں تک کے غلام ہوں۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کیونکہ اس نے اپنی کتاب کا مسالہ بھرنا ہوتا ہے، لیکن اگر تعلیم کو مزید بات کی جائے تو تعلیم آپ کو غلام نہیں بناتی، وہ آپ کو آزاد کرتی ہے مختلف قسم کے نظریات پر۔ اسی آزادی کی عکاسی جو ہے یہ اس جدید ٹیکنالوجی کے اندر یا جدید فنی مہارت کے اندر نظر آتی ہے، جو تعلیم کی مہارت آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ تعلیم غلامی نہیں ہے، تعلیم بیسکلی معاشرے میں شعور پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم شعور کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غلامی ہے تو یہ ہمارا ایک انتہائی جیسے کہنا چاہیے کہ سوچ کا تنگ نظری ہے، جسے ہم تنگ نظری کہیں گے کہ یہ تنگ نظری ہے کہ آپ کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم آپ کو غلام بناتی ہے۔ غلام نہیں بناتی، بیسکلی وہ آپ کو شعور دیتی ہے۔ کپڑا، لتا، جوتا، یہ تمام چیزیں آپ کو تعلیم نہیں سکھائیں گے کہ اب کپڑا کیسے بنے گا، جوتا کیسے بنے گا۔ دیکھیں ریسورسز ویسے ہی بہت تھوڑی تھیں، لیکن تعلیم نے ان ریسورسز کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو دکھایا۔ تو کیا ہوا کہ تعلیم کسی طرح کو غلام نہیں بناتی، بیسکلی وہ آپ کو نظریہ فکر دیتی ہے اور آپ کو شعور دیتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے رہنا ہے۔ ایک اچھی درسگاہ کا انتخاب اعلیٰ تعلیم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ درسگاہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو تعلیم کا اصل معنی معلوم ہوں گے، کیونکہ جب آپ درسگاہ میں جاتے ہو تو درسگاہیں جو ہیں وہاں پر آپ کو جو سکھایا جاتا ہے وہ آپ کو ضرور غلام بنا لیتا ہے اپنی سوچ کا، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ کی سوچ آزاد ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ علم کے ساتھ ساتھ تحقیق کرنے پر آمادہ ہیں تو بہت ساری آپ کے پاس جو ہے وہ ریسورسز آ سکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جس سے آپ دنیا کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہو یا دنیا سے آپ اپنا کام کروا سکتے ہو۔ تو تعلیم کو کہنا کہ وہ غلام بناتی ہے، وہ غلام نہیں بناتی، بیسکلی وہ آپ کو شعور دے دیتی ہے تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکیں۔ تو ایک اعلیٰ
تعلیمی معیار کو بنانے کے لیے آپ کو ایک اچھے ادارہ یا اچھے درسگاہ کی انتخاب کی انتہائی اہم ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ درسگاہ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ درسگاہ کا پہلو بڑھتا ہے، عنصر بڑھتا ہے۔ اب مزے کی بات تو کچھ یوں ہے کہ جو شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تعلیم غلامی ہے، وہ شخص خود تعلیمی یافتہ ہو کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ تعلیم ایک غلامی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو اپنی سوچ یا اپنے نظریہ فکر کا غلام کر لے تاکہ آپ اس کی جو غلامی ہے اس کو قبول کر سکیں، چاہے وہ سفید ہو یا سیاہ ہو، یا اس میں جو بھی معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو آپ اس کو سمجھے کہ جی اس نے ہمیں ایک اچھی روشنی دکھائی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو آرام کی طرف ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ مزید آرام کر سکے اور ان تمام چیزوں سے دور ہو سکے جس کو وہ سمجھتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو علم ہوگا یا آپ کو تعلیم ملے گی، تعلیم کیا ہے؟ علم کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کا مطلب ہے علم۔ جب آپ کو تعلیم ملے گی تو آپ کے پاس علم بڑھے گا، علم بڑھے گا تو آپ کی سوچ دراز ہوگی، آپ کی فکر دراز ہوگی، آپ کا نظریہ تنگ نظری جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا کہ تعلیم غلام بنا رہی ہوتی تو تمام جو غریب ممالک ہیں وہ امیر ہوتے، کیونکہ ان کے پاس تو تعلیم کی شرح بہت کم ہے۔ تعلیم کی شرح دیکھی جائے تو ان کے پاس 4 سے 5% لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ تعلیم کے ہیں، باقی تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ غیر تعلیمی ہیں اور ان کی کوئی تعلیمی سرگرمی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مذاق اقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ شخص بتاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت نہیں ہے یا تعلیم حاصل نہ کریں یا تعلیم سے دور بھاگیں، جس شخص نے خود تعلیم حاصل کر کے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو شخص آپ کو بات یہ بتا رہا ہے اس سے یہ چیز کنورٹ کریں کہ ٹھیک ہے جی میں تعلیم نہیں حاصل کرتا، میں کوئی اور چیز حاصل نہیں کرتا، میں بہت گیانی نہیں بنتا۔ آپ کیسے گیانی بن گئے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ دیکھیں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بیسیکلی آپ کے ساتھ آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ کو ڈپریشن دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو میرے کرنے کا یہاں پر مقصد ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ جو نوجوان نسل ہماری ہے، جس نسل کے پاس ڈپریشن ہو گیا ہے کہ جی ہم تعلیم یافتہ ہو کے بھی کچھ نہیں ہیں، تو ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ آپ بہت کچھ ہیں مگر آپ اپنی ریسورسز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔